गुड इवनिंग एवरीवन, मेरा नाम साइमन अली है और आज मैं एक और वीडियो लेके आपके पास आया हूँ। देखें, आप लोग यही सोच रहे होंगे कि पाकिस्तान में तो आजकल बड़ा अमन हो गया है और क्रिश्चियंस के बारे में कोई ख़बर नहीं आ रही। जैसे कि पहले आपको पता है कि तकरीबन रोज़ के हिसाब से ऐसी खबरें आती थी जिसमें पता लगता था कि क्रिश्चियन लड़कियों को अगवा करके उनको ज़बरदस्ती मुसलमान करके उनसे शादी कर ली गई, या फिर क्रिश्चियंस पे हमले किए गए, क्रिश्चियन बस्तियों पे या क्रिश्चियन आबादियों पे हमले किए जाते थे, चर्चिस पे हमले किए जाते थे, चर्चिस को बेहुरमत किया जाता था। इस तरह की खबरें पहले बहुत आती थी, लेकिन अब ऐसी खबरें नहीं आ रही। तो आप लोग यही सोच रहे होंगे कि सब कुछ ठीक हो गया है या ऐसी खबरें नहीं आ रही, तो इसका मतलब यही है कि सब कुछ ठीक है और कोई भी प्रॉब्लम नहीं है क्रिश्चियंस के साथ अब। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बात यह है कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट जो है उसने मीडिया को अब टाइटली कंट्रोल कर लिया है। आपने ख़बरें वगैरह में भी सुना होगा कि ये जो पाकिस्तान का जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, जो चैनल्स आप टीवी पे देखते हैं, उनको भी कंट्रोल कर लिया गया है। इवन वो भी हुकूमत के ख़िलाफ़ ख़बरें अब नहीं दे सकते। तो सोशल मीडिया इसमें भी इन्होंने टाइट कंट्रोल कर लिया है। आपको पता है कि जैसे पहले हमारे मसीही बहन भाई वो ख़बरें ऐसी देते थे जिसमें बताते थे कि ये प्रॉब्लम्स हैं। ऐसी खबरें रोज़ के हिसाब से आती थी और उन खबरों से आप सबको इन्फॉर्मेशन मिलती थी। लेकिन अब ऐसी खबरें नहीं आ सकती। वो इसलिए क्योंकि अब अगर कोई भी हमारे मसीही भाई या हमारी मसीही बहन कोई भी अगर अब ऐसी खबरें देते हैं तो उनके घर पे रेड पड़ जाती है, उनको पुलिस हरासा करती है बहुत ज़्यादा, कभी उनको अरेस्ट भी कर लेती है। तो ये एक तरीके से पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने बंदूक के ज़ोर पे क्रिश्चियंस की ज़ुबान को बंद कर दिया है। अब देखिए, इधर मैं आपको ये बताता चलूँ कि ऐसे वाक़यात हो रहे हैं और रोज़ के हिसाब से हो रहे हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ इनकी खबरें नहीं आ रही। पाकिस्तानी गवर्नमेंट, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, बंदूक की ज़ोर पे उन्होंने क्रिश्चियंस का मुंह बंद कर दिया है और क्रिश्चियंस को अब वो बोलने नहीं देते बिल्कुल भी। और देखिए, यही वजह है कि यूरोप, अमेरिका और बैनुल-अक़वामी या इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस की नज़र में पाकिस्तान ह्यूमन राइट्स के हवाले से और रिलीजियस फ्रीडम के हवाले से बदतरीन मुल्क बन गया है। जो लेटेस्ट इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स की रिपोर्ट्स आ रही हैं उसमें यही पता लग रहा है कि पाकिस्तान जो है उसमें रिलीजियस माइनॉरिटीज़ या मजहबी अक़लियतें, इनको बिल्कुल भी हकूक़ हासिल नहीं हैं और इनके साथ बहुत बुरा सलूक किया जा रहा है। अब देखिए, आज जो मैं आपके साथ वाक़या शेयर करना चाहता हूँ वो एक क्रिश्चियन लड़की के बारे में है। अब ये लड़की संडे स्कूल की टीचर थी और खुदा की खिदमत में मसरूफ़ थी, लेकिन इसको एक मुसलमान शख्स ने अगवा कर लिया और ज़बरदस्ती इसको मुसलमान किया। उसकी वीडियो मेरे पास है, आप पहले वीडियो देख लें, बाद में इसके बारे में थोड़ी सी और बात करते हैं। तो अल्लाह ताला एक है, अल्लाह ताला एक है, उसका कोई शरीक नहीं, उसका कोई शरीक नहीं। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम हजरत ईसा अलैहिस्सलाम खुदा नहीं, खुदा नहीं, खुदा के बेटे नहीं, खुदा के बेटे नहीं, बल्कि अल्लाह ताला के ताला के प्यारे रसूल, प्यारे रसूल, सच्चे बंदे हैं। सच्चे बंदे हैं। सच्चा मजहब सच्चा मजहब सिर्फ इस्लाम है। सिर्फ इस्लाम है। जी चलो फिर हाँ, यहाँ ठीक है। तो जी, वीडियो आपने देख ली और वीडियो में आप देख सकते हैं कि लड़की को मुसलमान किया जा रहा है और ज़बरदस्ती उसको मुसलमान किया जा रहा है। आप सोच रहे होंगे कि लड़की तो स्माइल कर रही है, इसका मतलब ये है कि लड़की अपनी मर्ज़ी से मुसलमान हो रही है। ऐसा हरगिज़ नहीं है। लड़की को ज़बरदस्ती मुसलमान किया गया था। लड़की को हमने अब रेस्क्यू कर लिया है और रेस्क्यू होने के बाद लड़की ने सारी इन्फॉर्मेशन हमें दी है। हमें लड़की ने बताया है कि उसके साथ क्या क्या हुआ। देखिए, लड़की के माँ बाप हैं और एक छोटा 10 साल का भाई है, और लड़की के माँ बाप को और इवन उसका जो छोटा 10 साल का भाई है, इन तीनों को लड़की के सामने इन मुसलमानों ने बहुत ज़्यादा मारा। ये जो आपको वीडियो में नज़र आ रहा है, ये और इसके साथ और भी जो मुसलमान थे, उन्होंने लड़की के माँ बाप को, लड़की के 10 साल के भाई को बहुत ज़्यादा मारा और फिर इनको गन पॉइंट पे रखा। और उसके बाद इन्होंने लड़की को कहा कि तुम्हें हम कैमरे के सामने मुसलमान करेंगे और तुमने जो है वो स्माइल करनी है ताकि लोगों को पता लगे कि तुम अपनी मर्ज़ी से मुसलमान हो रही हो। तो इसीलिए लड़की ने स्माइल की थी, आपको जो नज़र भी आ रहा है वीडियो में। क्योंकि देखिए, लड़की ने हमें बताया है कि उस टाइम पे दूसरे कमरे में लड़की के माँ बाप को और लड़की के छोटे 10 साल के भाई को इन मुसलमानों ने गन पॉइंट पे रखा हुआ था
اور اسی وجہ سے ان کے کہنے پہ لڑکی اسمائل کر رہی تھی، اور اس نے ہمیں یہ بھی بتایا کہ اسمائل تو کیا، اس وقت وہ لوگ اگر اس کو کہہ لگا کے ہنسنے کے لیے بھی کہتے تو اس کے لیے بھی وہ تیار تھی، کیونکہ یہ سچویشن ہی ایسی تھی۔ اس کو ڈر تھا کہ اس کے ماں باپ کو کوئی نقصان نہ پہنچ جائے، اس کے بھائی کو کوئی نقصان نہ پہنچ جائے۔ اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پاکستان میں کرسچنز کی کتنی بری اور خطرناک سچویشن ہے، کرسچنز کے ساتھ کیا کیا نہیں ہو رہا، ہر طریقے کا ظلم کرسچنز پہ ڈھایا جا رہا ہے، اور اس کے باوجود بھی یہ کہا جاتا ہے کہ پاکستان میں جو ریلیجیس مائنورٹیز ہیں، اسپیشلی کرسچنز، یہ بڑے اچھے طریقے سے رہ رہے ہیں اور ان کو پورے کے پورے رائٹس حاصل ہیں۔ اب دیکھیں، آپ کو پتہ ہے کہ پچھلے دنوں میں ایک مائنورٹیز پروٹیکشن بل پیش کیا گیا تھا پارلیمنٹ میں، جس کو ریجیکٹ کر دیا گیا تھا۔ یہ بل جو ہے کرسچین اور ہندو سلیکٹڈ پارلیمنٹیرینز نے پیش کیا تھا، اور اس میں جو ہے اس بل میں یہ دونوں شامل تھے، کرسچنز بھی ہندوز بھی۔ انہوں نے کوشش کی اور اس بل کو منظور کروانے کی، لیکن آبویسلی یہ بل منظور نہیں ہوا۔ اس میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ بل پیش کرنے میں زیادہ جو کاوش تھی یا زیادہ کوشش جو تھی، یہ ہندو پارلیمنٹیرینز کی تھی، ان کی زیادہ کوشش تھی، اور جو کرسچن پارلیمنٹیرینز ہیں وہ تو بس ساتھ نام کے ہی کھڑے ہوئے تھے، اور ایک دو انہوں نے پریس کانفرنس کی ہے، زیادہ اس سے زیادہ انہوں نے کچھ نہیں کیا۔ زیادہ جو اس میں کوشش تھی یا زیادہ کاوش تھی وہ ہندو پارلیمنٹیرینز کی تھی۔ اس سے پتہ لگتا ہے کہ جو ہندو پارلیمنٹیرینز ہیں ان کو اپنی قوم کی کتنی پرواہ ہے، ان کو اپنی ہندو لڑکیوں کی کتنی پرواہ ہے، لیکن جو ہمارے افسوس کے ساتھ ہمارے جو کرسچن پارلیمنٹیرینز ہیں ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے، وہ کوئی بات نہیں کرتے، وہ کوئی کوشش بھی نہیں کرتے۔ جیسے کہ میں نے آپ کو ابھی بھی بتایا تھوڑی دیر پہلے ہی کہ یہ جو مائنورٹیز پروٹیکشن بل ہے، اس میں بھی زیادہ کوشش ہندوؤں کی تھی، ہندو پارلیمنٹیرینز کی تھی۔ ہمارے کرسچن پارلیمنٹیرینز تو بس ویسے ہی نام کے ساتھ میں کھڑے ہوئے تھے، اور جس طریقے سے بل ریجیکٹ ہوا ہے، مجھے امید ہے کہ آئندہ ہمارے کرسچن پارلیمنٹیرینز کبھی بھی ایسا کوئی بل پیش کرنے کی کوشش نہیں کریں گے، کبھی بھی ایسی بات بھی نہیں کریں گے وہ لوگ۔ اس کے علاوہ باقی جو لمبے لمبے چوگے پہننے والے بشپ صاحبان یا پادری صاحبان ہیں، ان کی تو زبانیں بالکل ہی بند ہیں، وہ تو کچھ بھی نہیں بولتے، حالانکہ کہنے کو یہ ہماری قوم کے رہنما ہیں، انہوں نے ہمیں آگے لے کے جانا ہے، انہوں نے ہمیں لیڈ کرنا ہے، لیکن یہ لوگ کبھی بھی نہیں کچھ بھی بولتے۔ اب دیکھیں، ادھر میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ انہوں نے کوشش بڑی کی ہے کرسچنز کو دبانے کی، کرسچنز کو ڈرانے کی، اور اس میں بہت حد تک کامیاب بھی ہو گئے ہیں، ڈرا بھی لیا ہے۔ ابھی آپ کو پتہ ہے جیسے کہ کوئی بھی ایسی خبر نہیں آ رہی، کیونکہ یہ ہمارے مسیحی بہن بھائیوں کو ڈرا چکے ہیں، بندوق کی زور پہ ان کو خاموش کروا چکے ہیں یہ لوگ۔ لیکن دیکھیں، ہم لوگ جو ہیں ہم کبھی بھی نہیں ڈرتے، نہ ہم پاکستان میں کبھی ڈرے تھے، نہ پاکستان سے باہر کبھی ڈرے ہیں۔ ہم لوگ تو ہمیشہ آواز اٹھاتے رہیں گے اپنی مسیحی قوم کے لیے۔ یورپین پارلیمنٹ میں بھی ہم آواز اٹھائیں گے، یونائٹڈ نیشنز میں بھی آواز اٹھائیں گے، اور بھی جتنے بھی انٹرنیشنل فورمز ہیں ان سب پہ ہم آواز اٹھائیں گے کہ پاکستان میں کرسچنز کے ساتھ کتنا برا سلوک ہو رہا ہے۔ ہم سوشل میڈیا پہ بھی آواز اٹھائیں گے، اور ہمیں یہ لوگ جتنا بھی ڈرا لیں ہمیں یہ روک نہیں سکتے، یہ لوگ بندوق کی زور پہ ہمیں خاموش نہیں کروا سکتے۔ جس طریقے سے مرضی دھمکیاں دیں، دھمکیاں ہمیں روز ملتی ہیں، روز کے حساب سے دھمکیاں دیتے ہیں لوگ، لیکن ہم ڈرنے والوں میں سے نہیں ہیں۔ ان کی دھمکیاں تو کیا، ان کے ایٹم بم کو بھی ہم اپنے جوتے کی نوک پہ رکھتے ہیں۔ اور دیکھیں، ابھی آپ کو لگ رہا ہوگا کہ کچھ بھی نہیں ہو رہا کرسچنز کے بارے میں، یا کرسچنز کی کوئی بھی نہیں سن رہا، لیکن ہم لوگ دن رات اپنی پاکستان میں مسیحی قوم کے لیے کام کر رہے ہیں، اور آپ اس کا رزلٹ بہت جلدی دیکھیں گے۔ آپ جلد ہی دیکھیں گے کہ امریکہ، یورپ اور باقی ویسٹرن کنٹریز، اور ساتھ ہی ساتھ انٹرنیشنل ہیومن رائٹس آرگنائزیشنز، یہ جلد ہی پاکستانی گورنمنٹ کا گھیراؤ کریں گے، اور ان پہ اتنا دباؤ ڈالیں گے، پاکستان کی حکومت مجبور ہو جائے گی کہ یہ لوگ کرسچنز اور باقی ریلیجیس مائنورٹیز کو ایکول رائٹس دیں۔ اور آپ یہ بھی دیکھ لینا کہ بہت جلد ہی یہ لوگ، یہ جو انہوں نے توہین رسالت یا اس ٹائپ کے اور قانون بنائے ہوئے ہیں نا، یہ بھی ان کو بہت جلد ختم کرنے پڑیں گے۔ دیکھ لینا، یہ جو ابھی سمجھتے ہیں نا، یا یہ بولتے ہیں کہ ہم پہ کوئی بھی دباؤ اثر نہیں کرتا، ان پہ آہستہ آہستہ دباؤ اثر کرے گا۔ آپ بس دیکھتے جانا کہ ان کے ساتھ ابھی ہوتا کیا ہے۔ اب دیکھیں، کبھی کبھی تو ہمیں اکیلا پن محسوس ہوتا ہے کہ صرف ہم ہی پاکستان میں کرسچنز کے حقوق کے بارے میں بات کر رہے ہیں، اور باقی سب جو ہیں وہ خاموش ہیں، یا ان کو خاموش کروا دیا گیا ہے۔ پاکستان میں جتنے بھی لوگ ہیں ان کو اگر خاموش کروایا گیا ہے تو ان کا تو ہم سمجھتے ہیں کہ ان پہ کافی دباؤ ڈالا گیا ہے، لیکن جو یورپ اور امریکہ میں ہمارے جو مسیحی بہن بھائی رہتے ہیں، ان کی خاموشی مجھے سمجھ نہیں آتی کہ وہ کس لیے خاموش ہیں، ان کو کس چیز کا ڈر ہے۔
تو دیکھیں ہم تو نہ پاکستان میں رہتے ہوئے ڈرے تھے، نہ پاکستان سے باہر کبھی ڈرے ہیں، اور نہ ہی آئندہ کبھی ڈریں گے، کیونکہ ہمارا ایمان اور بھروسہ صرف ہمارے خداوند یسوع مسیح پہ ہے۔ اور دیکھیں نہ ہی ہم کوئی جرم کر رہے ہیں، ہم تو صرف اپنے حقوق مانگ رہے ہیں۔ ہم تو صرف اور صرف یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں برابر کے حقوق پاکستان میں دیے جائیں، اور میرا خیال سے یہ کوئی غلط بات نہیں ہے، یہ کوئی جرم نہیں ہے، یہ ہمارا حق ہے، اور اسی وجہ سے ہم اپنا حق لے کے ہی رہیں گے۔ اب دیکھیں آپ سے ایک ریکویسٹ ہے، وہ یہ ہے کہ جس مسیحی بہن کی میں نے آپ کو تھوڑی دیر پہلے ویڈیو دکھائی، آپ اس کے لیے دعا کیجئے۔ ان کو ہم نے ریسکیو تو کر لیا ہے، ان کو بھی اور ان کی فیملی کو بھی، لیکن ابھی تک ان کو بہت زیادہ ڈیتھ تھریٹس آ رہی ہیں، ہمیں بھی دھمکیاں آ رہی ہیں روز کے حساب سے۔ تو اسی لیے میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ اس مسیحی بہن اور اس کے خاندان کے لیے اور ہمارے لیے بھی دعا کرتے رہیے۔ اور پاکستانی مسیحی قوم زندہ باد۔ اور ساتھ ہی ساتھ آپ ہماری یہ جو ویڈیو ہے اس کو آپ زیادہ سے زیادہ لوگوں کے ساتھ شیئر بھی کیجئے، اس کو لائک بھی کیجئے، اور جو ہمارا چینل ہے پیس ورلڈ وائڈ اس کو آپ سبسکرائب بھی کیجئے اور بیل آئیکن کو بھی کلک کیجئے۔ تھینک یو سو مچ اینڈ گاڈ بلیس یو۔